السلام علیکم، جان زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک مرتبہ پھر اہم کیس کی سماعت ہوئی اور وہ کیس تھا اسپیکر کی رولنگ کے خلاف ازخود نوٹس کیس۔ اس کیس میں آج کے دن جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ایک عالمی سازش کے تحت ان کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور ایک خط بھی سامنے آیا، تو اس تمام تر صورتحال پر بریفنگ کے لیے DGI کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذاتی حیثیت سے طلب کیا جائے اور ان سے ان پرسن بریفنگ لی جائے۔ مخدوم علی خان پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل تھے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کر یہ تجویز دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کو سپریم کورٹ بند کیمرہ اجلاس میں بلائے اور جو عالمی سازش کے حوالے سے حکومت کا جو موقف ہے، جو سابقہ حکومت کا موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں رجیم چینج ہو، تو اس معاملے کے اوپر رائے لی جائے اور باقاعدہ بریفنگ لی جائے انٹیلیجنس چیف سے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس تجویز کو رد کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نہ ہی خارجہ امور میں مداخلت کریں گے اور نہ ہی جو ریاستی امور ہیں ان میں ہم مداخلت کریں گے، ہم نے اس کیس کو صرف آئین و قانون کے مطابق دیکھنا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ آفر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ اپنے جو مرکزی قائدین ہیں ان کے ذریعے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تجویز سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو جانچنے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے، یعنی سپریم کورٹ کو یہ آئینی حق حاصل ہے کہ وہ اسپیکر کی رولنگ کو جانچ سکتی ہے، اس کو پرکھ سکتی ہے، اور اسپیکر کو لامحدود اختیارات رولنگ کے حوالے سے نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آج بھی تفصیل کے ساتھ اس اہم کیس پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس زیر سماعت تھا تو مختلف نوعیت کے سوالات بھی سامنے آئے اور اہم جو قانونی نکات ہیں وہ بھی موضوع بحث رہے، اس کے اوپر بھی بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دلائل دیے گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ موضوع زیر بحث ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پوری کارروائی کا، یعنی جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو مسترد کیا گیا، یا پھر اس کے بعد جس طرح قومی اسمبلی کو آرٹیکل 58 کے تحت جو ہے وہ ڈیزالو کیا گیا، تحلیل کیا گیا، اس پورے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اس پورے منصوبے کا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مشورہ کس نے دیا؟ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کیا گیا اور یہ مشورہ اس کے پیچھے دینے والا کون تھا؟ کیا اٹارنی جنرل تھے، لاء منسٹر تھے؟ کون وہ شخص تھا جس نے اس طرح کا ایک غیر آئینی مشورہ دیا اس وقت کی حکومت کو؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بہرحال آج اس کیس کی سماعت کے دوران جب پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل بابر اعوان کے جب دلائل مکمل ہوئے تو اس کے معاف کیجیے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان کے جب دلائل مکمل ہوئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان رستم پر آئے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب دلائل دیے تو اس دوران جسٹس جمال خان مندوخیل اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان کے درمیان دلچسپ مکالمہ جو ہے وہ ہوا، اور اس کی کچھ ہوا یوں کہ جب جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں تو ایڈوکیٹ بابر اعوان نے یہ جواب دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور نگران حکومت کی تشکیل کے لیے، نگران حکومت کے قیام کے لیے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 اقدامات مختلف سٹیپس اٹھائے ہیں، 2 قسم کے اقدامات اٹھائے ہیں۔ تو اس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے نگران حکومت قائم کرنے کے لیے اقدامات کر سکتی ہے، سٹیپ اٹھا سکتی ہے؟ یہ اختیار پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ہے؟ یعنی ایک طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی شاید تحریک انصاف یہ سمجھ رہی تھی
کہ وہ ابھی بھی حکومت میں ہیں، وہ ابھی بھی حکمران ہیں، اور وہ جو نگران گورنمنٹ بنانے کا اختیار جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز سینئر جج جسٹس جمال خان مندوخیل نے وضاحت کی تو اس کے اوپر ایڈوکیٹ بابر اعوان خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد وہ مظلوم بن گئے۔ مظلوم اس صورت میں بن گئے، پھر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مظلوم جماعت ہے۔ ان کے 22 اراکین وفاق سے غائب کیے گئے اور 40 اراکین پنجاب سے غائب کیے گئے۔ ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہے، کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اس کیس کی سماعت کے اختتام کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان پیش ہوئے، اور اٹارنی جنرل نے پیش ہو کر یہ موقف اختیار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ 1993 میں جب نواز شریف کیس میں اسمبلی تحلیل کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے اس کیس کو 1 مہینے تک سنا تھا، یعنی وہ انڈائریکٹ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بھی 1 مہینے تک چل سکتا ہے، اور ابھی اس میں بہت سے اہم ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1993 کے اسمبلی تحلیل کرنے کا واقعہ تو یا کیس کا حوالہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے دیا، لیکن یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی تھی۔ تو بہرحال اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ وہ اس تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ کچھ اہم پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ عوامی نوعیت کا معاملہ ہے، یہ عوامی نوعیت کا کیس ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق سے جڑا ہوا کیس ہے۔ اور انہوں نے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ ان کو سزا نہ دے، اس لیے وہ تمام تر حقائق جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہ ایک سیاسی بیان تھا ان کا، یا واقعی اس حوالے سے کچھ لیگلی کچھ اہم باتیں وہ کورٹ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، یہ اب لیٹس سی کہ اس معاملے پہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل دن 11:30 بجے اس اہم کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد BNP منگل، ANP اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت متعدد جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں اور رسپونڈنٹس ہیں وہ اس کیس میں اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ اب کل سے حکومتی باری آئے گی، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل دلائل دیں گے، اس کے علاوہ عمران خان کی طرف سے دلائل دیے جائیں گے، اٹارنی جنرل فار پاکستان عدالت کی جو ہے وہ معاونت کریں گے، اور پھر ممکنہ طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیکسٹ 2 سے 3 دنوں میں یہ کیس ہو سکتا ہے کنکلوڈ ہو جائے۔ تو یہ بہرحال اب تک کی اپڈیٹ ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔